السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہوا؟ اندر میں بولو۔ ہاں گزشتہ اتوار ہم نے جو ہے رمضان مبارک کے روزے کو متعلق اور مسافر کس کو کہتے ہیں، کون سے مسافر کو روزہ چھوڑنا، وہ بات بیان کی۔ مریض تو کس قسم کے مریض کو روزہ چھوڑنا ہے، وہ بات بیان کی۔ اس پر ہم نے قرآن پاک سے بتایا تھا کہ مسافر کون ہوتا ہے اور مریض کون ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور فدیہ کیا ہوتا ہے، اور کون سا مریض فدیہ نکالنا ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ گزشتہ اتوار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ان باتوں کا ذکر کیا جائے گا جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا درسی طور پر ہم باتیں چلیں گے، جس کا ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ سارے چیزیں سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزے کے کچھ اہم باتیں اور فضائل بھی آپ سنتے چلے، لیکن پہلے آپ یہ سن لیجئے، نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، عبد الرحمن شافعی صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے لکھنے والے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان مبارک کے مہینے میں ذکر کی محفل میں جاتا ہے، ذرا حدیث میں غور کریں، جو رمضان مبارک کے مہینے میں ایسی جگہ جاتا جہاں ذکر کی محفل ہو، ایسے مجالس میں جانے کا کیا ثواب ہے، خاص طور رمضان شریف میں۔ تو رمضان مبارک میں جو ذکر کی محفل میں جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا ذکر کی محفل میں آنے رمضان شریف کے مہینے میں ہر قدم پر سال بھر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو رمضان مبارک میں، اچھا اور آگے دیکھیں آپ، ایک تو ثواب سال بھر کا لیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں محفل میں آنا اور بیٹھنے والے ذرا غور سے سنو، اور جو رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ جماعت چھوڑنے کی کچھ، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ بلا وجہ جماعت سے نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس کی کوئی وجاہت ہے۔ اگر کوئی وہابی امام ہے، کہیں پر سنی امام نظر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں جماعت چھوڑ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یا کرفیو ہو گئی ہے، یا باہر نکلنے کی تو جان کا خطرہ ہے، یا کبھی شدید بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے، تو ایسی صورتوں میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں تو دیکھیے آپ، جو ہر نماز جماعت سے پڑھے، اس کا ثواب سن لیجیے آپ،
کہ جو کوئی رمضان شریف کی میں نماز با جماعت ہر نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب آدمی کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جائے رمضان میں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ تو ماں باپ کے ساتھ ہر وقت اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا تو ضروری ہے، ورنہ بندہ تب بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے گا۔ وہ بچے خاص طور سنے جو ماں سے یا باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یہ تو گناہ ہی ہے، لیکن ہاں ہاں کر رہے، پھر اپنا جو کام کرنا ہے وہ کر رہے، ذرا غور کرے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان مبارک کیونکہ ماں اور باپ جب زیادہ ضعیف ہو جاتے تو ان کی مزاج میں اور شرشر پنا زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر تو بیٹے پر بہت بڑا امتحان ہے کہ اپنے ماں باپ کی اور زیادہ تعظیم کر ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے چھڑچھاڑ اپن جلدی آ جاتا ہے تو بچہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، وہ ایک ایک سوال کو 10 مارک پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو اب بیٹے کو غصہ آتا تو وہ آڑی تیڑھی باتیں کر دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں تو کم سے کم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت ڈالے تو سمجھو اس کی دنیا آخرت دونوں بھی سنور جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک میں اگر کوئی مسلمان کسی کی حاجت، کسی کی مشکل کو پوری کر دیتا ہے، حاجت ختم کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی پریشانی تھی وہ پریشانی ہٹانے میں اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی یعنی جو شخص کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، ایک نہیں 10 لاکھ حاجت۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتے، غور سے سنیں آپ۔ لہذا جو اس ماہ مبارک میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے، جس کے بال بچے زیادہ ہیں اور غریب آدمی ہے اس کو خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ رمضان مبارک میں ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھنا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اور کسی حاجت روا کی حاجت کو پورا کرنے والے کے لیے، اور کسی اولاد کثیر جس کے پاس بچے بیوی اولاد زیادہ ہو اور وہ غریب آدمی ہو، اس کی مشکل حل کرنے والے پر میں نے چند حدیث کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے آنے پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غمگین ہونے سے بچا لے گا۔ جو رمضان مبارک کے آنے پر خوش ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو غمگین ہونے سے بچا لے گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبریل جنت کو سجا دے، حوروں سے بھی کہہ دے وہ سج جائے، اور زمین آسمان سے بھی کہہ دے کہ وہ بھی خیر طلب کرے، اور یہ اعلان کر دے زمین پر کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اسے خوب تعظیم کیا کر، اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد تھی تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ روزہ کا لغوی معنی پہلے سن لیا، کیونکہ روزہ کہتے کس کو ہے وہ سمجھ جائے۔ روزہ جو لفظ ہے یہ عربی ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا، لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے رکنا، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکنا۔
کن چیزوں سے روکنا؟ تو 3 چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ ایک کھانے سے رکے رہنا، دوسرا پینے سے رکے رہنا، اگر تیسرا شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے رکے رہنا۔ کب سے کب تک؟ تو یہ روزے کا جو وقت ہے سحری سے لے کر افطار تک، یہ وقت تک ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے، اسلام میں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے عین فطرت کے مطابق یہ عبادتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس لیے اسلام دین کے بارے میں ہمارا دین فطرت ہے۔ دین فطرت کیا مطلب یہ ہے، پہلے فطرت کو سمجھے تو پھر دین سمجھ میں آ جائے گا۔ فطرت کہتے ہیں کچھ ایسی عادتیں جو ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کو انسان نکال نہیں سکتا۔ کھانا کھانے کی عادت یہ فطرت ہے، پانی پینے کی فطرت میں رکھا گیا ہے، کھانا کھانا، پانی پینا یہ فطرت میں رکھا گیا ہے۔ غصہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، غصہ آتا ہے اس کو۔ انسان کی فطرت میں خوف بھی رکھا گیا ہے، ڈر۔ انسان کی فطرت میں جو ہے رحم بھی رکھا گیا ہے، اس کی فطرت میں جو ہے غصہ بھی رکھا گیا ہے، ڈر بھی رکھا گیا ہے، رحم بھی رکھا گیا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے وہ، اس کی فطرت میں محبت بھی رکھی گئی ہے۔ تو ہمارا دین فطرت ہے۔ مطلب کیا؟ اگر دین آ کر یہ کہتا کہ غصہ مت کرو، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، تو اس کو کون قبول کر سکتا ہے؟ فطرت میں ہے نا انسان کے، اس کو کون نہیں نکال سکتے، غصہ آپ نہیں نکال سکتے۔ کھانا پانی تو آپ کی فطرت میں ہے۔ اگر دین آ کر یہ کہتا کہ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، غصہ مت رکھو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہے ہمارے اندر رکھا۔ تو دین آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں کھاؤ مت، دین کہتا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ۔ ہماری فطرت کو صحیح راستہ دین بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول بتاتے ہیں۔ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پیو لیکن حلال پیو۔ اب غصہ تمہاری فطرت میں، تو دین بتائے گا کہ یہ غصہ کہاں نکلنا چاہیے، کیونکہ غصہ رکھا گیا ہے تو نکالنا کہاں پر ہے یہ بھی دین بتائے گا۔ رحم رکھا گیا تو رحم کیسے کرنا ہے یہ بھی اسلام بتائے گا۔ ڈر رکھا گیا تو کس سے ڈرنا ہے یہ بھی اسلام بتائے گا۔ عشق رکھا گیا تو کس سے عشق کرنا ہے یہ بھی اسلام بتائے گا۔ اس لیے ہمارے دین کو دین فطرت کہتے ہیں۔ اسلام ہمیں فطرت، جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری مزاج ہے، اس فطرت کو، اس مزاج کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اسلام بتائے گا، اسلام کا قانون بتائے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہو گے دین فطرت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ فطرت کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب 4 چیزیں دیکھیں آپ، ڈر، رحم، غصہ اور عشق، یہ مزاج سے فطرت ہے ہمارے۔ ڈر ہے، اور یاد رکھیے ڈر اپنا کام کر کر بتاتا ہے، ذہن میں رکھیے آپ۔ خوف اور ڈر جو ہے اپنا کام کرتا ہے۔ بندہ ڈرتا ہے تبھی تو ایسا کام نہیں کرتا جیسے کرنے سے پولیس پکڑ لے۔ تو اب ڈر ہے فطرت میں، تو اب اس ڈر کو کہاں کیا کرنا ہے یہ اسلام آپ کو بتا رہا ہے۔ ڈر، خوف، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ۔ اب ڈرنا کس سے ہے؟ پولیس والوں سے۔ ہمارے اندر ڈر رکھا گیا ہے، کس سے ڈر ہے؟ پہلوانوں سے، روڈیوں سے، سود خوروں سے۔ ایسا کام کرو نا جس سے آپ کو ڈرنا پڑے، لیکن ڈر تو ہے، تو ڈرنا کس سے ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب فطرت ہے ڈرنا، تو ہم نکال نہیں سکتے، لیکن ڈر کو اگر ہم اللہ کی طرف کر دیں، جن کام، اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے
کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا واقعی وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، کیونکہ ڈر اپنا کام کر کر بتاتا ہے. اب اللہ سے ڈر رہا ہے، بول رہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ ڈر نہیں ہے، دکھاوا ہے. یہ ڈر اپنا کام کرتا، خوف اپنا کام کر کر بتاتا. تو واقعی اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے، روزے کی بھی پابندی ہوتی ہے، عبادات کی بھی پابندی ہوتی ہے، اس کے احکام کی بھی پابندی ہوتی ہے. جب ڈر ختم ہو گیا، جب سے مسلمان اللہ کا ڈر نکال دیا دل میں سے، وہ چونٹی سے بھی ڈرنے لگا، چوہوں سے بھی ڈرنے لگا، پہلوانوں روڈیوں سے بھی ڈرنے لگا. اور اللہ والوں کو دیکھے کہ وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے نہ وہ بادشاہ کے سامنے حق بولنے سے ڈرتے تھے، نہ کسی اور کے سامنے، بلکہ جانور تک ان کی تعظیم کرتے تھے. اور ڈر صرف اللہ سے. لیکن اس پر کبھی بات الگ ہوگی، خوف خدا. اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ ڈر ایسا ڈر ہے، اگر پہلوانوں روڈیوں کا ڈر ہو گیا تو مال کا نقصان ہوگا یا تو جان کا نقصان ہوگا. لیکن اللہ کا ڈر آ جائے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. یہ کتنا پیارا ڈر ہے. دیکھیں خوف آ جائے حقیقت میں اللہ کا، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کا، دونوں جگہ کا فائدہ ہوگا. تو خوف اپنا کام کر دیتا ہے. ایک وقت نہیں ہے. دوسرا، آپ کے فطرت میں خوف کے بعد رحم رکھا گیا. تو اب اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ رحم خرچ کا کرنا. رحم تو مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی. اگر رحم کرنا تو غریبوں پر رحم کرے، مالدار ہو تو مدد کرے. اگر مالدار نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا کسی سے اچھی بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا بھی، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو لہٰذا رحم کے اور بھی بہت سے طریقے، زبان اچھی رکھے، مزاج سوچ اچھی رکھے دوسرے مسلمان کے لیے، تو یہ بھی ایک رحم کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات طویل ہو جائے گی. یعنی اب تیسرا ہے خشیت. ایک تو ڈر تھا، اللہ سے ڈرو، رحم ہے. اب ہے تیسرا ہے عشق کو لے لیجیے آپ، محبت کو. محبت جس سے ہوتی ہے، محب یعنی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو سنتا ہے اور اس کی ہر بات کو مانتا ہے. یہ عشق کی پہچان ہے. اگر جس سے عشق ہو اور اس کی بات اگر آپ نہ سنیں، اس کی بات نہ مانیں، تو پھر کہیں کی محبت نہیں، دکھاوا ہوتا ہے. لیکن جس سے واقعی محبت ہو جائے تو پھر اس کی بات کو فوری عمل کرتا ہے، اس کے احکام پر فوری عمل کرتا ہے. تو محبت آپ کے اندر رکھی گئی ہے. تو محبت کا ثبوت کیا ہے؟ روزہ ہے. آپ چاہے تو تنہائی میں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں مولا سب سے تو چھوٹ سکتے، تجھ سے نہیں چھوٹ سکتے. تو لہٰذا روزہ جو ہے نا، یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو آپ کے عشق کو ظاہر کر کر بتاتا ہے کہ واقعی آپ کے دل میں عشق ہے اللہ سے اور رسول سے، تبھی تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا روزہ ایک ایسی بات ہے جو روزہ جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلے تو میں نے روزے کا معنی بتا دیا، اور روزہ آپ کے عشق کو ظاہر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. روزہ کا معنی بتانے کے بعد روزہ 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. ایک تو عوام کا روزہ، اور عوام کا روزہ کیا ہے؟ وہ 3 باتوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے، اور شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے. یہ عوام عام آدمی روزہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے خاص کا روزہ، خواص کا روزہ. وہ کھانے پینے اور خرید جانے کے علاوہ بھی وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولنے سے بھی روکے رہتے ہیں، آنکھوں سے بدنگاہی کرنے سے بھی بچے رہتے ہیں، کانوں سے غیبت سننا، چغلی سننے سے بھی بچا رکھتے ہیں، ہاتھ اور پیر اور پیٹ ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ خاص کا روزہ. تو لہٰذا یہ اس بدن کا یہ روزہ رکھنا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، پیر، اس سارے چیزوں کا روزہ رکھنا، تو آپ خاص روزہ، یہی روزے کا اکثر مقصد ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون،
روزہ میں نے تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ تمہارے اندر کے روح کے گندگی کو دھو دیتا ہے، روزہ تمہارے معدے کی گندگی کو دھو دیتا ہے، روزہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے لگاتا ہے۔ روزے اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کے ساتھ روزہ رکھے کہ زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پیر سے بھی کوئی گناہ نہ ہونے پائے روزے کی حالت میں، ورنہ یہ عام دنوں میں بھی نہ ہونے پائے۔ کم سے کم دیکھیں بھائی، کھانا کھانا یہ تو حلال ہے نا، پانی پینا یہ تو حلال چیز ہے، روٹی کھانا کیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، روزے کی حالت میں آپ روٹی نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ مجھے بتائیے جو حلال چیزیں تھے وہ روزے کی حالت میں حرام ہو گئے، لیکن جھوٹ پہلے سے حرام ہے، غیبت حرام، جھوٹ بولنا حرام، چغل خوری کرنا حرام، بد نگاہی کرنا حرام۔ جب اللہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے اور روزہ رکھ کر جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ایسے کام کرنے سے تو اور اللہ ناراض ہوگا۔ تو تعجب ہے کہ حلال چیزیں تو آپ چھوڑ رہے ہیں، عقلی طور پر بھی سوچے، لیکن جو چیز حرام ہے وہ روزے کی حالت میں تو اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے حرام ہے روزے کی حالت میں اور زیادہ وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بد نگاہی نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر غیبت نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر اپنے ہاتھ پیر سے لوگوں کو ستانا نہ چھوڑے، تو حدیث پاک میں آیا ہے ایسے لوگوں کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اللہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ بھی مسئلہ تھا روزہ جو ہے، اور دو قسم تو بتا دیا، عوام کا روزہ، خاص کا روزہ، اور ایک ہوتا ہے خاص و خاص کا روزہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہمیں رمضان مبارک میں روزے کے حالت میں ہر وقت صرف ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ خاص و خاص کا روزہ جو ہر وقت صرف اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا والے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور اب کیونکہ وقت نہیں اتنا زیادہ کہ میں اور آپ کو روزے کی فضیلت میں، ہم انشاءاللہ پورا رمضان شریف ہے، ہم عصر کے بعد ہر اتوار کو یہ چند موٹی موٹی باتیں روزے کی فضیلت کے ساتھ سنتے چلے جائیں گے۔ میں روزہ عین فطرت ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ روزہ جو عبادت دیا گیا ہے، بھوکا پیاسا رکھنا جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ فطرت کے مطابق دیا گیا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اور اس سے بہت سے فائدے جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی اور آخرت بھی۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ تو لہٰذا بیماری کے ڈر سے روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنا یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ہاں قرآن میں آیا ہے کچھ ایسے بیماروں کو روزہ چھوڑنے کا، کچھ ایسے بیماروں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ کون سے روزے دار تھے، میں نے وہ کون سا بیمار تھا اس پر بات کی ہے۔ لیکن آج میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے داروں کو ذرا توجہ سے ان باتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور شادی شدہ ہو تو بھی کے قریب جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہاں بھول کر کچھ کھا لیا، بھول کر پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک بندہ بھول کر کھا رہا تھا اور اس کو یاد آ گیا میں روزے سے ہوں، اسی وقت ٹوٹ دے، لیکن یاد آنے کے بعد بھی کھا لیا پھر روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آگے بڑھے، حقہ، سگار، کہیں کو اٹھے یار ہو، کہیں کو بیچوں میں اٹھ کے جانے کا طریقہ ہے۔ ہاں کیا کام ہے؟ یہ فرض چیزیں ہیں، میرا سیکھنا ہے، یہ فرض چیزیں چل رہی ہے، تو جا کر جب سے فرض چیزیں سیکھنے کا ٹائم ہے،
درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. ارے یار سیکھنا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اس کو ایزی لے لے. مرید ہے تو سیکھنا ضروری ہے. پہلے بار بار کرو یہ باتیں، تم لوگوں کو تو کم سے کم تم تو سیکھ کے ذہن میں رکھو باتوں کو. پورا ادھر توجہ اور پورا دل دماغ رکھ کر میری باتوں کو سنو. حقہ، سگار، سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کھانے والے کا میں بار بار تھوکتے رہتا ہوں، اس کے چیز کو جانے نہیں دیتا ہوں، سگریٹ بھی بار بار تھوک دیتا ہوں، یا پان کھا کر اوپر کھا کر تھوک دیتا ہوں، گٹکا کھا کر اوپر کھا کر تھوک دیتا ہوں، تو یہ باتیں نہیں چلے گی. اس کے باریک اجزاء جو حلق سے ضرور نیچے اترتے ہیں، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے سگریٹ سے، حقہ پینے سے امت کو ہوتا نہیں کہ یہ مسئلے یاد رکھنا چاہیے. گٹکا کھانے سے ایسے دیوانے ملتے ہیں آپ کو، اور جو بولتے نا اوپر کھا کے تھوک دیتے، اوپر کھا کے تھوک دیتے، ان کو بولا روزہ ٹوٹ جاتا. پھر روزہ جان بوجھ کر توڑنا، رکھ کر توڑنا، اس کو کفارہ دینا پڑتا. ہاں اس کا کفارہ کیا ہے جانتے ہیں؟ روزہ جان بوجھ کر رکھے اور بلا وجہ توڑ دیے، باجا نے تھوڑا کر توڑتے رہے وہ روزہ، تو اس کو کفارہ دینا پڑتا. تو کفارہ 3 ہے. پہلا غلام آزاد کرو. ارے یار تم باہر جا کے بیٹھو، جاتے باہر تو 10 بار غلام بات کرتے ہو، ادھر بات نہیں کرنا ہوگی. غلام آزاد کرنا، لیکن آج کے دور میں غلام آزاد کرنے کا دور ختم ہو گیا. تو 2 چیزیں ہیں کفارہ. ایک 60 روزے رکھنا، ایک روزے کے بدلے 60 روزے لگاتار رکھنا. جو روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں بلا وجہ کے، ان کے لیے کفارہ ہے. سن لے، 60 روزے لگاتار کفارے کے، اور ایک روزہ یہ 61 روزے رکھنا ٹوٹل. اب 60 میں سے آپ 50 روزے رکھے، پھر ایک دن لگاتار رکھنا، بیچ میں ایک دن کا گیپ دے دے تو پھر شروع سے آنا ہے. کفارہ کا یہ ہوتا ہے کفارہ. اور تیسرا ہے 60 فقیروں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھلانا. یہ 3 میں سے ایک کام کرنا پڑتا. غلام آزاد یہ 2 میں سے ایک پکڑ لیجیے. آپ تو 61 روزے رکھے، 61 وہ بھی لگاتار، ایک دن کا بھی گیپ دے دے تو پلٹ کے پھر نیچے سے اوپر. اور دوسرا ہے جو 60 فقیروں کو 2 ٹائم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. لیکن یہ بہت کمزور والے کے لیے کفارہ. تو لہٰذا اللہ محفوظ رکھے روزہ رکھ کر بنا وجہ توڑنے سے، ہمیں بچائے اللہ محفوظ. ٹھیک ہے. کن چیزوں سے روزہ؟ سگریٹ سے، پان سے، گٹکے سے، سارے روزہ ٹوٹتا ہے. شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی ایسی چیز جسے منہ میں رکھتے کہ گھل جاتے رہے، شکر ہے، تو ایسی چیز اگر منہ میں رکھتے کہ وہ گھل جائے اور نگل لیے آپ تو اسی میں روزہ ٹوٹ جاتا. دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لیے تو وہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض وقت جو ہے گوشت کے کچھ ریزے دانتوں میں ٹک جاتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے نا فجر کے بعد اس کو نکالتے مزے لیتے رہتے ہیں. تو ذرا چنے کے برابر اگر گوشت کا ٹکڑا تھا، آپ نے منہ میں سے نکالا اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا. دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھے مسئلے کو؟ خون منہ میں آیا اور وہ تھوک کے ساتھ خون کو نگل لے، اگر اب اس کو محسوس کیسا کریں؟ حلق میں آپ کے خون کا مزہ آیا تو سمجھ جائے اس خون کو آپ نے نگل لیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن خون کم تھا، تھوک زیادہ تھا اور آپ نے وہ نگلا لیکن خون کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو لہٰذا خون کو
آپ نے نگل لیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بعض لوگوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے، دم چڑھنے کی، تو وہ کیا لیتے ہیں اس کو استما لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ استما سے جو ہے نا وہ دوا کی ہتھیلیوں سے معدے تک جاتی ہے، تو لہٰذا وہ روزے کی حالت میں استما والی دوا جو ناک میں چڑھاتے وہ نہیں لے سکتا، اسی میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا، اگر کان کے پردے پھٹ گئے ہو تو پھر یہ دوا ڈالیں گے تو دوا حلق سے پیٹ میں چلے گی، تو لہٰذا کسی کو معلوم ہوتا ہے کان کے پردے اگر پھٹ گئے تو اگر ایسا بندہ کان میں دوا ڈالے گا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کی حلق میں چلے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی روزے کی حالت میں غرارہ کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا منع ہے روزے کی حالت میں۔ اگر کوئی بھول کر پانی چڑھایا یا غرارہ کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر وہ یاد ہے روزہ پھر بھی وہ غرارہ کرا، ناک میں پانی نرم حصے تک چڑھا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص سو رہا تھا، نیند کے حال میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رنگین ڈوری تاگا، رنگین کلر کا رنگ والا تاگا ہوتا ہے، لال پیلے ایسے تاگے جو ہوتے ہیں جو ہمارے پاس درگاہ میں لال ڈوری ملتی ہے، ایسا منہ میں رنگین ڈوری وغیرہ رکھا جس سے تھوک بھی رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آنسو منہ میں چلا گیا، رو رہے تھے، آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اس کو نگل گئے، اگر قطرے 2 قطرہ تھا تو روزہ نہیں جائے گا، اور زیادہ تھا اور اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھے نا؟ آنسو کا جو پانی ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، نمک کی طرح ہوتا ہے۔ اب 1-2 قطرے رو رہے تھے منہ میں چلے گئے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنے قطرے چلے گئے کہ منہ بھی ہمارا نمکین ہو گیا تو روزہ، یہ مسئلے تھے یاد رکھنا ہے۔ اب بولے ایک کام آ گئے، اللہ نہ کرے رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوگا تو بندہ رو کے اسے منہ میں آنسو چلے جا رہے پھر وہ سمجھ آئے میں روزہ ہو، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الٹی کے بارے میں چند آخری مسئلے بتا کر انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں۔ میرا تو ارادہ تھا ذکر کا تھا لیکن وقت زیادہ نہیں دے رہا کہ ہم ذکر کریں الٹی کے بارے میں، کیونکہ یہ سارے چیزیں سیکھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ آخری بات سن کر انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے دعا کے لیے، کیونکہ افطار کے وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ الٹی کو لے کر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ الٹی اگر خود بخود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انگلی ڈال کر الٹی آئی وہ بھی منہ بھر کر آئی، انگلی ڈالی تھوڑا بہت پانی نکلا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن منہ بھر کر الٹی آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر الٹی کرنا الگ بات ہے، خود بخود کا الٹی آنا یہ الگ بات ہے۔ اگر خود بخود الٹی ایک بکیٹ بھر کر بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات گھروں میں ڈرا دیتے الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، الٹی ہو روزہ ٹوٹ گیا، اور بیچارے سیکھے ہوئے خود نہیں دیتے۔ یہ سیکھنا آپ کے لیے فرض تھا، باتیں اہم تھے، ضروری تھے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ منہ بھر الٹی وہ بھی جان بوجھ کر کرے۔ بعض لوگ الٹی آنے کے لیے اللہ میں انگلی ڈالتے ہیں کہ الٹی آنا چاہیے، اور وہ الٹی آئی اور کڑوا پانی نکلا یا صفرا نکلا یا کھانے کے دانے نکلے، وہ بھی منہ بھر کر نکلے اور اس کو آپ نے پھر نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بھی جان بوجھ کر الٹی آئی اور نکالے، مطلب خود بخود اگر ایک بکیٹ بھی بھر کے الٹی آ جائے تو روزہ
نہیں ٹوٹے گا. لیکن بعض لوگوں کو الٹی آ رہی, جہاں خود بخود آئی, منہ میں آ گئی, منہ بھر گیا, پھر وہ ڈر سے نگل لیا تو آپ روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ منہ بھر الٹی کو آپ نگل نہیں سکتے اوپر اٹھا کے, اس کو تھوک دینا چاہیے. آپ جان بوجھ کر تو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اگر خود بخود الٹی منہ بھر کر آئی اور ڈر کے پھر آپ نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. الٹی کے بارے میں بھی, یعنی الٹی کو لے کر بھی کچھ مسئلے تھے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ میں موٹے موٹے باتیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور جو شخص بیمار, پھر سے سن لے, جو اتنا بیمار ہے جو روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا, یا روزہ رکھ کر دیکھا اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, تو ایسا شخص, ڈاکٹر نے بھی کہا, جو کیونکہ ایسے ڈاکٹر نے جو چھوٹی چھوٹی بات کو, سر کا درد, پیٹ کا درد تو روزہ چھوڑو بولتے ہیں, یہ ڈاکٹر نہیں. جو مسلمان ہو, صحیح اور دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو, ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا رکھتا ہو, نمازی پرہیزگار ہو, ایسا ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا روزہ چھوڑنے کا تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ہر ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں. ایسا بیمار جو جس کی بیماری حد سے زیادہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہونے تک انتظار کرے. جیسا ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ روزے رکھے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, میں بیمار ہوں فدیہ دے دیتا ہوں. فدیہ دینے سے نہیں ہوگا. اگر آپ 1 سال کے بعد بھی ٹھیک ہو گئے تو آپ جتنے بار فدیہ دے وہ صدقہ ہو جائے گا, اور آپ کو سارے روزوں کی قضا کرنا فرض ہو جائے گا. ظاہر ہے کیا؟ تو فدیہ ان کو دینا ہے جو ایسا بیمار ہو جو مرتے دم تک ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, اور وہ خود کو بھی پتا ہے کہ ایسی بیماری لگ گئی جس کا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو فدیہ دینا ہوتا ہے. اور ایسا بوڑھا آدمی جو 80 سال 9 سال کا ہو گیا اور بہت کمزور ہو گیا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے بیٹے یا اس کے پاس پیسہ ہو تو خود وہ بھی فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ آج کے حساب سے 75 روپے بن رہا ہے, 75 روپیز. تو 30 روزوں کے فدیے کیا ہوتے, اگر والد بوڑھے ہیں تو بیٹا نکال سکتا ہے, یا باپ کے پاس خود پیسہ ہے تو اچھی بات ہے باپ نکالے, نہیں تو بیٹا خود نکال, بیٹا باپ کی طرف سے نکال سکتا ہے تو فدیہ نکالے. تو لہذا بیمار جو زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا ایسا بوڑھا آدمی جس کو شیخ فانی کہتے ہیں, جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اس کو فدیہ نکالنے کا حکم ہے. تھوڑا بہت بیمار ہے, 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ فدیہ نہیں دے گا, وہ اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے گا. جیسا ٹھیک ہوگا اس کے بعد وہ روزے رکھے گا. یہ حکم شریعت ہے. اور فدیہ میں نے بتا دیا کہ کتنا فدیہ لگتا ہے, یہ بھی بتا دیا. فدیہ الگ ہے, فطرہ الگ ہے. فطرہ یہ تو ہر روزے دار کو نکالنا ہوتا ہے عید کی صبح میں, عید کی صبح میں, لیکن وہ الگ مسئلہ ہے. ابھی بہت ٹائم ہے, اللہ کو جب تک ہمیں زندگی رکھا تو ہم انشاءاللہ تب اس وقت یہ بات کریں گے کہ فطرہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی کافی وقت ہے. تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, آج ان باتوں کا ذکر ہوا. اور گزشتہ اتوار مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, وہ سفر سے واپس آ جائے تو پھر روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن ایک مسئلہ میں بتانا بھول گیا تھا, وہ یہ, مسافر کو, اگر مسافر سحری کے ٹائم گھر میں ہے تو اس کو سحری کرنا ہے. اگر وہ سفر میں راستے میں سحری ملی تو وہ چھوڑ سکتا ہے. سفر میں سحری کا ٹائم ملا تو چھوڑ سکتا ہے. اب صبح نکلنا ہے سفر میں, تو وہ رات میں گھر میں سحری کا ٹائم ملے گا تو رات میں وہ سحری کرے گا. ایسوں کو اجازت نہیں ہے مسافر کو. جو 100 کلومیٹر جانا چاہتا ہے اپنے گھر سے دور, تو وہ مسافر ہے. گھر سے 100 کلومیٹر جانے کو اس کو کیا کہتے ہیں. اور ایسے مسافر کو اجازت ہے چھوڑنے کی, لیکن کب, جب وہ رات میں نکلا اور سحری کا ٹائم اس کو راستے میں ملا, سحری کا ٹائم راستے میں ملا تو چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن وہ صبح نکلنا ہے, رات میں سحری اس کو گھر میں مل رہی ہے تو اس کو سحری کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیا. اور مریض سے مراد کون سا مریض بھی میں نے پھر بتا دیا تاکہ باتیں ذہن میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سننے سے ادام سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میرے مولا, اس پر میں نے گفتگو کی ہے. اللہ اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.